یہ اگر مودی اس کو یونین ٹیریٹری وغیرہ ڈکلیئر نہ کرتا تو اس کے عزائم سامنے نہ آتے. وہ جو مودی جیسا چالاک آدمی اس کو سمجھ چکا ہے. ان چیزوں کو آخر وہ بھی دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ڈیزائن چھپایا نہیں. بار بار گلگت بلتستان کو خاص طور پہ علیحدہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک متنازع علاقے کے طور پہ انہوں نے اس پہ بڑی بات کرنی شروع کی. چائنا سے انہوں نے احتجاج کیا. تو ان کے جو ڈیزائن سے وہ تو کھل کے سامنے آ چکے ہوئے تھے. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو موو چائنا نے کیا اس سے وہ ان کی جو ان کی آپ کہہ لیجیے کہ سیاچن کا بیک یارڈ ہے وہ اب ایکسیسیبل ہے چائنیز کے لیے. بڑا قدر ہے. تو ٹو فرنٹ ٹو بھی تو پاکستان نیچرلی پریپیئرڈ ہے. ہم نے اور کیا کیا ہے انہی کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی. جے ہند دوستوں، میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے. بھارت اور چائنا کے بیچ میں جو لداخ میں سٹینڈ آف چل رہا ہے اور اس سمے کیا انڈیا ٹو فرنٹ وار لڑ سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے آج ہم دیکھیں گے. ایک طرف پاکستانی میڈیا نے کہا بھارت چین کے ساتھ لداخ میں پھنس چکا ہے اور وہ ٹو فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا کیونکہ پاکستان نے اپنے پٹاخے دیوالی میں بجانے کے لیے نہیں رکھے ہیں. اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ بھارت نے اپنے جنگی جہازوں اور ہتھیاروں پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے جو کہ پاکستان کو بھارت کی برابری کرنا ناممکن ہے. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ویڈیو. سو لیٹس اسٹارٹ. بھارت کے اندر ہندوستان میں وہاں کے ایک مصنف نے، ایک ڈیفنس اینالسٹ نے جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ڈاکٹر این سی استھانہ، جو اس سے پہلے ایک سینئر سول سرونٹ رہ چکے ہیں. انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. وہ ریسرچ کرتے ہیں ڈیفنس کے میٹرز کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز پہ. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ انالیسس آفر کیا ہے کہ بھارت میں مسلسل وہاں کی حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی، وہاں کے پرائم منسٹر، وہاں کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے ملٹری چیف جو عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھارت ہندوستان پاکستان اور چین سے ایک ٹو فرنٹ وار لڑ سکتا ہے. اور اس مد میں اربوں روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے، کروڑوں ڈالر کی ویپن ایکوزیشن کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خیال بچ گانا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ریڈیکلس آئیڈیا ہے. اس کا نہ سر ہے نہ اس کا پیر ہے. اور بھارت کے ملٹری اسٹرکچر میں کسی قسم کی ایسی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ایک ٹرو فرنٹ وار لڑ سکے چین سے بھی اور پاکستان سے بھی. تو پاکستان نفرت ہے وہ اب ہندوستان کی سیاست کو ڈومینیٹ کرتی ہے. یعنی ہندوستان کی جو الیکشن پالیٹکس ہے برخلاف پاکستان کے، جہاں کی الیکشن پالیٹکس میں ہندوستان ایک فیکٹر نہیں ہے، یہاں کی سیاست مختلف چیزوں کے اوپر گھومتی ہے. ہندوستان کی تمام تر سیاست کا بی جے پی اور آر ایس ایس نے اب دار و مدار جو ہے وہ پاکستان اور مسلمان اور اسلام دشمنی کے اوپر رکھا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، پرماننٹ ڈیفنس اینالسٹ، مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم. جنرل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود بھارت کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک کمیونٹی کے اندر یہ احساس اب اجاگر ہو رہا ہے کہ بھارت ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں پھنس چکا ہے؟ چین نے بھارت کے ساتھ لداخ کے ایریا میں جس قسم کی انٹرونشن کی ہے، انکرجن کی ہے، اس کے بعد چین کو ہندوستان کو ایک ٹو فرنٹ سیناریو جو ہے وہ فیسڈ ہے. اور اب ہندوستان کے جرنیل اور وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے ملٹری چیف، ان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہندوستان کے عوام کو اور میڈیا کو بیوقوف بنا رہی ہے یہ کہہ کے کہ ہندوستان پاکستان اور چین دونوں سے بیک وقت لڑ سکتا ہے، جسے ملٹری ڈاکٹرائن میں ٹو فرنٹ وار کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا لداخ میں جو انکرشن ہوئی اس کو نکالنے کا. لہذا انہوں نے یہ بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ اس طرح کا قصہ کیا اور یہ جھوٹ بول کے اپنے عوام کو ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے. ٹو فرنٹ والا بھی انہوں نے ہوکس کھڑا کیا ہے تاکہ عوام کی توجہ ہٹ کے ادھر لگ جائے کہ ہم تیاری میں آ گئے، جبکہ ان کے پاس سولوشن نہیں تھا اس کو چائنیز کو وہاں سے نکالنے کا. تو یہ شاسنا اس لیے چھیڑا. اب چیز یہ ہے کہ یہ مودی کی ضرورت بن گئی یہ چیزیں ساری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کو استعمال کیا ہے اپنے ہندو ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے، اور اس کی اپنی سکسیس جو ہے وہ ساری ڈیپینڈنٹ، پولیٹیکل سکسیس جو ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ باراک اوباما نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر پولیٹیکل سکسیس آپ نے لینی ہو تو وہاں پہ اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے اس کو فلوٹ کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے انہوں نے جو فیک قسم کے انکاؤنٹرز وغیرہ کی ہیں جن میں کہ یہ پاکستان کو کہتے رہے کہ ہم نے سبق سکھایا، جیسے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی کہانی سنائی یا بالاکوٹ میں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس میں سر دھنتے رہتے ہیں اور یہ مودی جیسا چالاک آدمی اس کو سمجھ چکا ہے کہ ان کی سائیکی ہے کیا. لہذا وہ اسی نیریٹو کو پروموٹ کر کے تو اپنا وہ مسل فلیکسنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ جناب ہم آپ ٹو فرنٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ
یہ ایک اسٹرانگ مین امیج تھا جو اس نے بلڈ کیا، جیسے وہ کہتا رہا 56 انچز چیسٹ، یہ اسٹرانگ مین امیج کو وہ بولسٹر کر رہا ہے، اسی پہ اس نے حکومت کرنی ہے۔ فیکٹ وہ ہے کہ آپ نے نفرتوں کی سیاست، اپنے نفرتوں کی ایک فصل بو دی اپنے پورے ملک میں، ایلینیٹ کر دیا اپنے اپنی جو آپ کی مائنورٹیز ہیں ان کو، نیشن یونائٹڈ نہیں ہے، اکانومی آپ کی برباد ہو گئی ہے، جاب لیسنس آپ کے ہاں بہت بڑھ گئی ہے، کووڈ کو یہ پوری طرح ہینڈل نہیں جل صاحب، ہندوستان کے بعض ڈیفنس اینالسٹ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، خود ہندوستان کے بعض ڈیفنس اینالسٹ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ چین کی جو انٹرونشن ہے لداخ کے ایریا کے اندر، وہاں کے برفانی علاقے کے اندر، وہ در حقیقت پاکستان کی جو فورسز کارگل کے قریب ایگزسٹ کرتی ہیں اور چین کی فورسز دوسری طرف ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے درمیان میں ہندوستان کے لیے ایک تھریٹ پرسپشن میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو بہت زیادہ ایک گھنگو اور ایگریسو پوزیشن لی جا رہی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اسے بھی ایک طرح سے چائنا کی اس انٹرونشن نے بہت ہی ٹیکٹیکل لیول پہ یا اسٹریٹجک لیول پہ بہت ہی خاموشی سے اس پورے پیراڈائم کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے؟ یہ بالکل ہوا یہی ہے، یہ اگر مودی اس کو یونین ٹیریٹری وغیرہ ڈکلیئر نہ کرتا تو اس کے عزائم سامنے نہ آتے۔ وہ جو انہوں نے یونین ٹیریٹری وغیرہ ڈکلیئر کیا، اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ دولت بیگ اولڈی پہ یہ ایک بہت بڑا بیس تیار کر رہے تھے، ابھی بریگیڈ سائز ہے لیکن یہ اس کو بڑھا رہے تھے، اور سڑک جو ہے وہ ساری گلوان ویلی کے سامنے سے گزر کے جا رہی ہے، یہ اسی کے ساتھ شیوک ریور کے ساتھ۔ اب ان چیزوں کو آخر وہ بھی دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ڈیزائن چھپایا نہیں، بار بار گلگت بلتستان کو خاص طور پہ علیحدہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک متنازع علاقے کے طور پہ انہوں نے اس پہ بڑی بات کرنی شروع کی، چائنا سے انہوں نے احتجاج کیا، تو ان کے جو ڈیزائن سے وہ تو کھل کے سامنے آ چکے ہوئے تھے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو موو چائنا نے کیا، اس سے وہ ان کی جو ان کی آپ کہہ لیجیے کہ سیاچن کا بیک یارڈ ہے، وہ اب ایکسیسیبل ہے چائنیز کے لیے بڑا کنوینئنٹلی، لہذا وہ کسی وقت بھی اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ سی پیک کو تھریٹ ڈیولپ ہو رہی ہے انڈینز کی طرف سے، تو ان کو پیچھے سے کاٹ دیں گے۔ سو انہوں نے ایک بڑی اچھی کلیور موو کر کے تو ان کو جو انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن کیا تھا یونین ٹیریٹری وغیرہ ڈکلیئر کرنے کا، اس کا یونیلیٹرل جواب دے دیا انہوں نے۔ اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اس لحاظ سے آسان ہے کہ اگر آپ کی فرینڈلی فورسز ایک سائڈ سے ان کو تھریٹ کر رہی ہیں تو فرنٹلی آپ کو بھی ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی، لہذا یہ ایک ایسی ریالٹی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہے جو کہ آپ کہہ دیجیے کہ ان کی خود کریٹڈ ہے لیکن ان کے گلے پڑ گئی۔ اب اگر یہ اس سے یہ چاہیں کہ جی ہم ٹو فرنٹ وغیرہ، تو وہ میرا خیال ہے بڑا چائنیز ٹیکنالوجیکلی ان سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں، وہ اکانومی کے نقطہ نگاہ سے، ملٹری سائز کے لحاظ سے، وہ ہر لحاظ سے ان سے بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں، تو وہ تو ان کو ایک فرنٹ پہ ہی اگر وہ چاہیں تو ان کو کرش کر سکتے ہیں اگر یہ ایک فرنٹ وار کریں، تو ٹو فرنٹ ہوئی تو پاکستان نیچرلی پریپیئرڈ ہے، ہم نے اور کیا ہے انہی کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک لاسٹ کوئک کوسچن آپ سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنرل صاحب کہ اس سے پہلے ہندوستان کے ایک ملٹری چیف تھے جنہوں نے 9/11 کے بعد سے ایک شوشہ چھوڑ رکھا تھا کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا، کیا کولڈ سٹار ڈاکٹرائن دفن ہو چکا ہے؟ کیا آج بھی ریلیونٹ ہے؟ نہیں، وہ دفن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی اس چیز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز وغیرہ پہ کام کیا تھا، تو جب سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے ویپن سسٹم اپنے تیار کیے ہیں، وہ ختم ہو گئی بات، وہ تو اب اس کا وہ بھارت میں بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت شکریہ، میرا وقت ختم